اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور رزق روزی میں برکتیں دے۔ اللہ رب العزت جو بھی احباب خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، معاونین ہیں، شاگرد ہیں، سب کو سلسلے کی برکتیں دیں، روحانیت عطا فرمائے۔ اور بہت سارے احباب ہیں جو فیس بک کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت سب کو سلسلے کا فیضان، سلسلے کی برکتیں دے، آسانی والا معاملہ عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے الحمدللہ، تو ان کے ہی کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں میں بتانے والا ہوں جو ہمارے احباب بہت زیادہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ پوچھتے ہیں، شاگرد بھی پوچھتے ہیں، اکثر لوگ بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ روحانیت میں جو روحانی معاملات میں ہیں لوگ، جیسے مریدین ہیں اور سلسلے کے خلفاء حضرات ہیں، اسی طرح شاگرد ہیں، تو جو لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں، روحانیت سیکھ رہے ہیں، روحانیت پہ ہیں، تو وہ عطر کون سا استعمال کریں، بخور کون سا استعمال کریں، اور خوشبوئیں کون سی لگائیں، اگربتی استعمال کریں، کیا کریں۔ تو اس کے لیے یا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ دیکھیں عطر کے حوالے سے اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو اس میں ترکیب اس طرح کریں کہ دیکھیں عطر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو جو عطر اچھا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ استعمال کریں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب عطر کے بارے میں بتا دیں، اسی طرح مریدین بھی پوچھتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا عطر وہی استعمال کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہو۔ تو اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں عود کا عطر میں استعمال کریں، یا آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ مجموعہ استعمال کر لیں، یا پھر اور کوئی عطر بتا دیتا ہوں، تو کیا ہے کہ یہ عطر آپ کی طبیعت کو بھائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھائے گا نہیں تو جب لگائیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ خوشبو ہی آپ کو اچھی نہیں ہوگی، لگے گی نہیں آپ کو اچھی، آپ کہیں گے یہ کیا مصیبت میں پھنس گئے، تو ایک مرتبہ لگائیں گے، دوبارہ نہیں لگائیں گے۔ تو اس لیے جو آپ کی طبیعت کو بھاتا ہو، آپ کو بھاتا ہو، وہ عطر استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ عملیات میں زیادہ تر عطر عود کا استعمال کرنا چاہیے۔ عام زندگی کے معاملات میں تو یہ ہے کہ بندہ جو انسان کو خود پسند ہے وہ عطر سے لگائیں، اور بندہ بینک میں گیا ہے، آفس میں گیا ہے، یا بازار گیا ہے، کسی شاپ پر ہے، تو وہ عطر وہ لگائے جو اچھا ہو، اور اتنا مقصد ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس کے قریب آنے کے بجائے دور ہوں، ایسا عطر نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بندہ لگا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عطر زیادہ لگانا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عطر 3 مرتبہ لگائیں دن میں، کم سے کم بھی، تو اور عطر تیل کی طرح لگانا چاہیے، بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ جو روحانی معاملات پہ ہیں لوگ، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ عطر زیادہ استعمال کریں۔ تو عطر استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ روحانی چیزیں آپ سے زیادہ مانوس ہوں گی، زیادہ آپ کے قریب آئیں گی، آپ کا استخارہ اچھا ہوگا، آپ کی مدامت آپ کر رہے ہیں تو بھی اچھا ہوگا، کیونکہ خوشبو ہے، تو جو خوشبو کسی کے پاس ہوتی ہے تو ویسے بھی بندے کا دل کرتا ہے بھی اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور جس کے پاس اچھی خوشبو لگی نہ ہو یا لگی نہ ہو تو وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے یہ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عطر زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تیل کی طرح استعمال کرنا چاہیے، اور کم سے کم مرتبہ عطر لگائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ عملیات کے دوران، پڑھائیوں کے دوران، ذکر کے دوران آپ نے زیادہ عطر عود کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں زیادہ اس خوشبو کو پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس خوشبو کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ مجموعہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، حنا بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے ہیں۔ تو جو عطر الحمدللہ میں نام گناؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال بہت سارے عطر استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ عود کا عطر استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ عطر آپ ہماری آن لائن شاپ سے بھی منگوا سکتے ہیں، المنور عطر سینٹر سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511161919، اس نمبر پر آپ عطر ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اور بھی روحانی پروڈکٹ بہت ساری ہیں الحمدللہ،
آپ ہماری شاپ سے منگوا سکتے ہیں، تو بخور بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں بخور کی طرف، تو دیکھیں بخور جو ہوتا ہے نا، ہمارے ادھر پاکستان میں تو آپ دیکھا ہوگا کہ بہت کم بخور استعمال ہوتا ہے۔ آپ شاپس پہ چلے جائیں، بڑے بڑے پلازا پہ چلے جائیں، بڑی بڑی مارکیٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ بہت کم بخور استعمال ہوتا ہے۔ سعودیہ میں جائیں گے تو تقریباً ہر دکان کے اوپر انہوں نے بخور دان رکھا ہوتا ہے، اور صبح آتے ہی وہ بخور استعمال کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اور سارا دن دکان میں ہلکی ہلکی اچھی اچھی خوشبو آتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا بہت کم استعمال ہوتا ہے، بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو بخور بھی وہ استعمال کریں جس کی آپ کو اسمیل اچھی لگتی ہو، خوشبو اچھی آتی ہو۔ عود امیری ہے، اسی طرح عود کا بہت سارے فلیور میں آتا ہے بخور، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اسٹک میں بھی آتا ہے، پھر اسی طرح وہ چھوٹی ڈبیاں بھی آتی ہیں، پھر ٹیبلٹ کی طرح ہوتی ہیں، یہ ٹکیاں بنی ہوتی، بہت سارے یعنی مختلف ہیں۔ تو یہ آپ ہماری آن لائن شاپ سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو آپ ہماری آن لائن شاپ پر ان کی ڈیٹیل مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی بخور کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب دوران عمل تو خاص اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں، نوری عمل ہو، علوی عمل ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس میں بخور استعمال نہ کیا، یعنی کہ کوئی ایسا عمل نہ پڑھیں جس میں بخور نہ استعمال کریں۔ عمل پڑھیں تو بخور لازمی استعمال کریں، بخور کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ خوشبو کو پسند کرتی ہیں، تو جب آپ عمل پہ بیٹھیں پہلے دن ہی بخور استعمال کریں، پہلے دن ہی آپ بخور استعمال کریں، اچھی خوشبو ہو، عود کا بخور ہو تو وہ آپ جلائیں کمرے میں۔ تو میاں حضور تو اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں دھواں ہو، اتنا بخور استعمال کرنا چاہیے۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بخور استعمال کریں کہ آپ کے کمرہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس میں دھواں ہونا چاہیے۔ آج کل یہی چیز ہے، بہت زیادہ یہ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے، لیکن ہے کہ عمل میں بخور لازمی استعمال کریں۔ عود کا بخور استعمال کریں، عود کی لکڑی استعمال کریں، اسی طرح عود کی لکڑی کے اوپر جو ہے لکڑی عام ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر عود کا پانی لگا ہوتا ہے، وہ بھی اچھی ہوتی ہے، تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود بھی بخور تیار کر سکتے ہیں، جیسے عود کی لکڑی کو بندہ پیس لے، اور اسی طرح مختلف 2-3 فلیور جو اچھے لگ رہے ہیں وہ بندہ اس کو پیس کے تو وہ سارے اکٹھا کر کے ان کو بخور بنا کے تو وہ بھی بندہ عمل کے دوران استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ عمل کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ کر رہے ہیں، 2 گھنٹہ کر رہے ہیں، 3 گھنٹہ کر رہے ہیں، 10 گھنٹے بھی آپ کا عمل ہے، آپ کی پڑھائی ہے، تو 10 گھنٹے آپ کے وہاں بخور چلنا چاہیے، خوشبو آنی چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھا بھی ہے، شاگرد حضرات سے بھی، مریدوں سے بھی، کہ جو لوگ پڑھائیوں پہ تو زور دیا ہوتا ہے، اب لگے پڑے ہیں بھائی، پڑھائی کر رہے ہیں، زور زور سے تعداد پوری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو مراقبہ کبھی انہوں نے نہیں کیا، بہت کم کرتے ہیں، پھر بخور کا اہتمام نہیں کرتے۔ دیکھیں پڑھائی سے زیادہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، مراقبہ اگر نہیں کریں گے، آپ کے بخور نہیں چل رہا ہوگا، خوشبو نہیں ہوگی، آپ کا عمل 50% کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ لازمی اہتمام کریں کہ بخور استعمال کرنا چاہیے، اچھا بخور ہو۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بخور ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پڑھتے دھواں گلے میں جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اب پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، آواز بھی نہیں نکل رہی۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بخور دان کو آپ جلائیں، تھوڑا سائڈ میں رکھ کے جلا لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ استعمال کریں جو آپ کو نقصان نہ دے، بخور وہ جلائیں۔ تو بہرحال یہ بخور آپ ہماری آن لائن شاپ سے بھی منگوا سکتے ہیں، عطر سینٹر سے عطر منگوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، دونوں چیزیں عملیات میں، روحانیت میں کثرت سے استعمال کریں، دونوں چیزوں کا کثرت ہونا چاہیے اس عمل میں، تو پھر کامیابی ہے۔ اور اسی طرح مسند پر بھی یہ کہ جب صبح آپ بیٹھیں مسند پر، جہاں آپ بیٹھ کے علاج معالجہ کر رہے ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو وہاں بھی روزانہ بخور جلنا چاہیے،
مریض آ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب آپ مسند پر بیٹھ کے جب آپ بخور جلائیں گے، مسند پر بخور جلائیں گے، تو جب بھی یہ جنات خبیث ارواح آئیں گے تو وہ فوراً سے حاضر ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، پریشان ہو جائیں گے وہ۔ جب تک یہ دھواں آتا رہے گا بخور کا، خوشبو آتی رہے گی، ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مسند پر بھی بخور جلانا چاہیے، اسی طرح خود بھی عطر لگانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتی عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔